سر، آپ جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کے لیے ایک انتہائی قابل احترام شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال کے شعر کی مکمل تشریح اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے جو شخصیت اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، ایئر کوموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب، انہوں نے پاک فضائیہ کو جوائن کیا ایک فائٹر پائلٹ کے طور پر اور 30 سال سے زیادہ عرصہ سرو کیا، اور اسی دوران ان کی خدمات کے سلسلے میں انہیں ستارہ امتیاز ملٹری اور ستارہ رسالت سے نوازا گیا۔ ان کو ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے 3000 سے زیادہ گھنٹے فلائنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام خدمات کے ساتھ ساتھ ٹریننگ، سلیکشن اور موٹیویشن کے لیے بھی اپنا رول پلے کرتے رہے۔ آپ ٹرکش آرم فورسز وار کالج استنبول، کالج آف سیکورٹی اسٹڈیز ہوائی اور USA سے گریجویشن کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اسٹریٹجک ضروریات کو پورا کرنے والے ادارے تھے، ان کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ اس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد، PAF ایئر وار کالج، نیول وار کالج اور سعودی آرم فورسز وار کالج ریاض سعودی عرب بھی شامل۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور تعلیمی اداروں میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں نیشنل کالج آف آرٹس، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور کینیڈ کالج شامل ہیں۔ اور حال ہی میں انہوں نے لمس کو جوائن کیا ہے، جو کہ لمس نے انہیں انوائٹ کیا اور یہ وہاں بھی لیکچرز دے رہے ہیں۔ ان کی ایک اور ڈسٹنکشن یہ ہے، ہم سب قائد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ قائد اعظم ہمارے لیے جو قائد مقام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے جو ان کی نظر میں قائد کا کیا رتبہ ہے وہ ان سے زیادہ خیر اور کوئی نہ جانے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے سے اس پہ بہت کام کیا اور ان کے تمام زندگی کے بہت سارے پہلو کسی نہ کسی شکل میں ان کے پاس، ان کے پورٹریٹس کی صورت میں، ان کے لیکچرز، ان کی تقاریر، سب کچھ ان کے پاس ہے اور ان کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہم سب تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے شاہین ایئرپورٹ سروس لاہور ایئرپورٹ پر بھی ایز اے جنرل مینیجر بھی سرو کرتے ہیں۔ تو یہ تعارف ہمارے آج کے مہمان، میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور تعلیم میں کا استقبال کریں۔ جناب ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام فخر صاحب، نائب، بہت شکریہ کہ آپ نے کنیکٹ کیا مجھے ڈاکٹر شاہدہ جیسے بڑے لوگوں سے اور ان کے اتنے بڑے ادارے سے جو اتنا کام کر رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگ یا میرے جیسے اور تو بول بال کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان جیسے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور جانے سے پہلے ہمیں بہت سارے جو اور کام کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کا کتنا قرض اپنے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو میری طرف سے خراج تحسین آپ کو، آپ کی ٹیم کو، اور خاص طور پر اس جذبے کو جو آپ کو انسپائر اور موٹیویٹ کرتا ہے کہ یہاں تک لے آئیں۔
سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو یہاں تشریف لائے اور اس گرمی میں اور اس مصروف زندگی میں اپنا ٹائم نکالا چند باتیں کروں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوانوں سے ملتا ہوں آپ جیسے, کیونکہ میں تو اپنا زیادہ تر جو ایئرنگ کھیلنی تھی ایئر فورس میں رہتے ہوئے چھوٹا سا کوئی کاروبار ہمارا کرنے میں گزار چکا ہوں, لیکن اصل تو دنیا آپ نے سنبھالی. تو بغیر کسی اور وقت گزارے میں بات شروع کرتا ہوں. یہ گپ شپ والا ہوگا جی, میں کوئی اتنا پروفیسر لیکچرر نہیں ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا رہ گیا. یہ اسٹارٹ اسٹوری کے سب کو یاد ہوگا 26 فروری 2019. یہ وہ دن ہے کہ ہم سب کو یاد ہوگا. یہ ہندوستان کے جہاز آئے تھے پاکستان پر حملہ کرنے کشمیر کے علاقے میں, اور یہ کشمیر کا علاقہ ہے جو آپ ہندوستان اور پاکستان کا کشمیر ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلو ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ بالا کوٹ ہے جہاں پہ ہندوستان نے کلیئر کیا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کے لیے بمباری کی ہے. وہ جہاز جو ان کے آئے, یہ بالا کوٹ کی اصل تصویر ہے. ہندوستان کے یہ تقریباً 25 جہاز اس طرح کا اسلحہ لے کر صبح 3 بجے 26 تاریخ کو پاکستان کی دودھ میں داخل ہوئے, بمباری کی. جتنا نقصان ہوا وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. 26 تاریخ میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ میرے لیے مشکل تھی کہ سارا دن لوگ پوچھتے رہے, دوست فیملی اور میڈیا والے کہ ایئر فورس کے کیا ہوا. تو ہم نے اگلے دن اس کا جواب دیا. اگلے دن اس طرح جواب دیا کہ یہ جو جہاز نظر آ رہے ہیں آپ کو, جو نیچے ہے وہ جہاز نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر ایک میزائل ہے جو فائر کیا جا رہا ہے. جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کے جہاز ہیں دونوں. یہ جو جہاز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے تقریباً 1000 فلائنگ گھنٹے فلائی کی ہوئی ہے. تو یہ ویپن جاتا ہے بڑا ایکوریسی سے مارتا ہے دشمن کی لائٹ. جب ہمارے جہاز گئے مارنے کے لیے تو ظاہر ہے ابھینندن کا جہاز آیا اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اب مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, شیئر کر لیتا ہوں, کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ جہاز پاکستانی پائلٹ نے ابھینندن کا کتنی دیر میں مار گیا تھا, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب پائلٹ ایک بٹن دباتا ہے میزائل کا نشانہ لینے کے بعد تو تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ لگتے ہیں میزائل کو دوسرے جہاز کو ہٹ کرنے. ڈسٹینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی دور دشمن کا جہاز ہے, کتنا میزائل نے ٹرن کرنا. تو 40 سیکنڈ کا اگر میں ٹائم آج آپ کو بتا دوں, اور آج شام کو آپ گھروں میں جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستانی پائلٹ نے کتنی دیر میں ہندوستانی پائلٹ کو مار گرایا تھا, تو مجھے یقین ہے آپ جواب دیں گے 40 سیکنڈ, ایسا ہی کہیں گے. لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کروں گا. یہ ٹائم تھا 10 سال 40 سیکنڈ. 10 سال وہ تھا جو کمانڈر حسن اور ونگ کمانڈر نعمان نے تیاری کی کہ اگر یہ صورتحال ہو گئی تو اس سے پہلے کہ دشمن مجھے مار گرائے میں اس کو مار گراؤں گا. 10 سال تک اس نے مختلف سچویشن سوچی, سینیریوز بلڈ کیے, سیمولیٹ کیا, وار گیمنگ کی, پریکٹس کی, اسٹریٹجی بنائی, تب جا کر وہ جہاز آپ 40 سیکنڈ میں مار سکتے ہیں. ورنہ دشمن کے پاس ہمارے سے اچھا میزائل لگے ہوئے تھے اس کے جہاز پر. تو جو پیچھے بیک اینڈ پہ جو چیز ہوتی ہے وہ عام طور پر نظر نہیں آتی. جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے یا رہا اتنے سال, اس میں پلیز یاد رکھیے کہ اسپورٹس والا رنرز اپ نہیں ہوتا. آپ کے میڈیکل میں, اسپورٹس میں, ایتھلیٹکس میں رنرز اپ ہوتا ہے. ایک گولڈ میڈل ہوتا ہے, ایک سلور میڈل ہوتا ہے, ایک برونز میڈل ہوتا ہے. میرے پروفیشن میں یا گولڈ میڈل ہوتا ہے اور جو سلور میڈل ہوتا ہے وہ ابھینندن کا ہوتا ہے. دوسری پوزیشن کا کوئی میڈل نہیں ہوتا. زندگی کا اگر آپ یہ فارمولا بنائیں کہ دوسری پوزیشن کے لیے کام نہیں کرنا, پہلی پوزیشن کے لیے کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ وہ کریں گے. میں ایک شخص کی آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ کس کی تصویر, کون ہے یہ علی شکرے؟ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ یہ کوئی آئیڈیا ہے کسی کو جی کون ہے؟ نہیں ہوگا یاد, لیکن یہ اگلی تصویر آپ کو ضرور یاد آ جائے گی کہ یہ کون تھا. یہ گرام بیل ہے. سب کو پتہ ہے جی ٹیلی فون ایجاد کیا تھا. اوکے, اگر اس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا, یہ 1880 کے قریب کی بات ہے. 29 سال کا گرام بیل تھا. اس کے سسر نے اس کو 29ویں سالگرہ پر تحفے کے طور پر پیسے دیے کہ جو تم نے ٹیلی فون ایجاد کیا ہوا ہے اس کو رجسٹرڈ کروا دو, پیٹنٹ کروا دو. کیونکہ اس زمانے میں جب کوئی ایجاد کرتا تھا تو وہ جا کے رجسٹرڈ کرواتا تھا
تاکہ رہتی دنیا تک اس کے نام کے ساتھ وہ چیز اٹیچ رہے۔ گرام بیل نے جب ٹیلی فون جا کے رجسٹرڈ کروایا تو اس کے 2 گھنٹے بعد یہ شخص اسی رجسٹریشن کے دفتر میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایجاد کی ہے، ایک انوینشن ہے جو میں نے رجسٹرڈ کروائی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے وہ ایجاد کیا تھی؟ ٹیلی فون۔ آج پوری دنیا گرام بیل کو تو یاد رکھے ہوئے ہے، انیش اگرے کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ تھا پوزیشن نمبر 2 پہ۔ چیمپئنس کو دنیا یاد رکھتی ہے، رنرز اپ کو یاد نہیں رکھتی ہے۔ یہ رائٹ بردرز کو ہم سب جانتے ہیں لیکن سیموئل لیولی کو شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ یہ بھی امریکی سائنٹسٹ تھا، یہ بھی ساتھ تیاری کر رہا تھا جہاز بنانے کی کہ میں جہاز بنا سکوں۔ یہ سائنٹسٹ تھا، $50,000 اس کو 125 سال پہلے حکومت امریکہ نے دیے تھے کہ جہاز بناؤ، اور جو رائٹ بردرز تھے وہ کالج کبھی نہیں گئے تھے، ان کی بائسیکل شاپ تھی، لیکن سب کچھ یہاں ہوتا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں the world does not remember runners up۔ اب ہم بنیادی طور پر to be a leader you got to choose to be extraordinary۔ لیکن دنیا آپ کا احترام کرتی ہے کہ آپ دنیا سے منفرد ہوں یا دنیا سے آگے ہوں، اور جو آگے ہوتا ہے اس کا نام کوئی بھی دے لے، رہنما دے لے، لیڈر دے لے، بابا قوم دے لے، کچھ بھی دے لے، لیکن ہوتا وہ لیڈر ہے۔ کیسے ایکسٹراڈنری بنیں گے آپ؟ اس کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو میں اپنی جو لائف کا ایکسپیرینس ہے میں بتاؤں گا، کیونکہ فخر میں جیسے کہا کہ میں 4 ڈپارٹمنٹس کا ایئر فورس کا میں ہیڈ تھا، ایجوکیشن، ٹریننگ، موٹیویشن اینڈ سلیکشن۔ تو موٹیویشن کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو زندگی میں جیسے ایتھلیٹکس کا بار ہوتا ہے، وہ اب جب اسکول میں ہم نے سب میں ایتھلیٹکس کھیلی ہوگی تو وہ بار لگایا جاتا ہے جس کے اوپر سے میں جمپ کرنا ہوتا تھا۔ وہ بار اگر ساری عمر آپ 2 فٹ پہ رکھیں اور ساری عمر 2 فٹ کے اوپر جمپ کرتے رہے تو میرا خیال ہے کہ 3 فٹ پہ آپ شاید ہی کبھی جمپ کر سکیں، کیونکہ آپ نے بار اسٹینڈرڈ رکھا ہے۔ بار آپ کو ریز کرتے رہنا چاہیے، اور بار ریز کرنے کے لیے پلیز ریممبر کنورٹ یور شوڈ انٹو مسٹ۔ آپ 3-4 لوگوں کے علاوہ، بلکہ میرے علاوہ تو سارے نوجوان ہیں، میں ان کو کہہ کے بھی میں نے واپس بھی جانا ہے، تو آپ سب لوگ نوجوان ہیں، آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس لیے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ یو شوڈ کنورٹ، جو کا شوڈ ہے اس کو مسٹ ہونا چاہیے۔ شوڈ کا مطلب یہ ہے، یہ مجھے مشورہ دے رہا ہوں میں اپنے آپ کو، آئی شوڈ بیکم اے ڈاکٹر، آئی شوڈ بیکم این انجینئر۔ مسٹ ہوتی ہے آبلیگیشن۔ تو پہلے تو مائنڈ سیٹ یہ کریں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، مشورہ نہ دیں اپنے آپ کو۔ ایک اور چیز میں یاد رکھوں کہ شوڈ اور مسٹ میں سمجھانے کے لیے کیا فائدہ، کیا فرق ہے دونوں میں، ینگسٹرز کو میں جلدی سمجھا پاؤں گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو بٹن سامنے لگائے ہیں، یہ لفٹ کے بٹن ہیں، آپ روزانہ تقریباً ہم یوز کرتے ہیں لفٹ کو۔ ہم بٹن دباتے ہیں، لفٹ ہمیں اوپر لے جاتی ہے، نیچے لے جاتی ہے۔ میں روزانہ استعمال کرتا ہوں۔ اگر میں یہ سلائڈ بلیک کر دوں اور آپ سے پوچھیں 4 نمبر جو ڈیجٹ 4 تھا اس میں کتنے ڈاٹس ہیں، کیونکہ یہ بریل ہے جو نابینا لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، مجھے یقین ہے کہ شاید 95% نہ بتا سکے کہ 4 نمبر کے نیچے کتنے ڈاٹس ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم سب جو آنکھوں والے ہیں ہمارے لیے یہ شوڈ ہے، بریل شوڈ ہے، مسٹ نہیں ہے۔ کسی نابینا سے پوچھے کہ تمہیں شوڈ یو نو بریل اور یو مسٹ نو دا بریل، وہ کہے گا یو مسٹ نو دا بریل۔ تو یہ آبلیگیشن اور سجیشن کا فرق ہے۔ آپ دنیا میں جتنے ہم لوگ سب پیدا ہوئے ہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹس اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہماری 2 طرح کی تکلیفات میں سے ایک میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ ایک ہے دا پین آف ڈسپلن اور دوسری ہے دا پین آف ریگریٹ۔ پین آف ڈسپلن ہے جو آپ اس وقت ہیں جس میں، کیوں؟ پین آف ڈسپلن یہ ہے کہ اس گرمی کے اندر آپ نے سوچا کہ یہاں ویٹرنری ہاسپٹل کے اندر ایک لیکچر ہو رہا ہے، سنا ہے فخر صاحب نے ارینج کیا ہے، ڈاکٹر شاہد نے ارینج کیا ہے، کوئی ایئر کموڈور آ رہا ہے، تو یار یہ اے سی والے کمرے میں یا گھر جا کے سونے سے اچھا ہے یا کوئی چائے کافی پینے سے اچھا ہے، سن لیتے ہیں چل کے بعد۔ یہ ہے پین آف ڈسپلن۔ آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا، کسی چیز کو درگزر کیا، کسی چیز پہ کمپرومائز کیا، یہاں تشریف لائے آپ لوگ۔ پین آف ریگریٹ کب ہے؟ کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کی عمر گزر جائے گی، آپ کا جی پی اے گریڈ اچھا نہیں آئے گا، آپ کی ایڈمیشن نہیں ملے گی، نوکری اچھی نہیں ملے گی، تو پھر آپ یاد کریں گے کہ یار مجھے پروفیسر بھی کہتے تھے پڑھ لو، ڈاکٹر شاہدہ نے بھی پیسے تو دیے تھے لیکن وہ کہا تھا پڑھو، لیکن میں پڑھتا نہیں تھا۔ تو اس وقت آپ کا ہوگا پین آف ریگریٹ، افسوس کی وہ تکلیف جو ہے۔ پلیز یاد رکھیے جو پین آف ڈسپلن ہمیشہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے،
اس کی تھوڑی لائف ہوتی ہے. آج آپ گرمی لگ رہی ہے لیکن شاید آپ 4 باتیں نہیں سیکھ کے چلے گئے تو آپ کو شاید سیٹسفیکشن ہوگی, لیکن پین آف ریگریٹ لائف ٹائم ہوتی ہے. جب آپ ڈاکٹر نہیں بنیں گے, آپ انجینئر نہیں بنیں گے, آپ سائنٹسٹ نہیں بنیں گے, تو آپ افسوس کریں گے کہ میرا فلانا دوست بڑی پڑھتا ڈاکٹر بہت تھا, آج ڈاکٹر بن گیا, آپ سرجن ہیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا. تو وہ ہوتی ہے پین آف ریگریٹ. تو یو مسٹ اوائڈ پین. اور پین آف ڈسپلن میں سمجھتا تھا کہ ہم جیسے لوگوں پہ ہوتی ہے. یہ میرا فیوریٹ باکسر تھا, اینڈ آئی ایم شیور فخر بھائی ایگری کریں گے کہ اس وقت سپر اسٹار تھا اپنے ہمارے زمانے میں. یہ اس زمانے میں نئے نئے ٹی وی لائیو آنا شروع ہوا تھا. آپ کو لگے گا میں کتنے پرانے زمانے کا آدمی ہوں, لیکن کوئی فرق نہیں, سمجھانے کے لیے شاید ٹھیک ہے. اس زمانے میں رات کو امریکہ میں دن کو ہوتا تھا, یہاں پہ آدھی رات ہوتی, 12 گھنٹے کے فرق وجہ سے جو محمد علی باکسر کا میچ آتا تھا وہ رات کو 2 بجے آتا تھا, یہ رات کو 1 بجے آتا تھا. ہم جا کے لائیو میچ دیکھتے تھے اس زمانے میں. اور میں یہ سمجھتا تھا یہ 6 فٹ 3 انچ کا آدمی ہے جو 220 پاؤنڈ وزنی ہے, اس میں اتنی طاقت ہے کہ مکہ مارتا ہے تو گرا دیتا ہے. اس میں بڑی بات کیا ہے, اس میں اس کے لیے قابل فخر بات کیا ہے. لیکن کمال کی بات, اس نے جو میرے اندازے غلط ثابت کیے, جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں, محنت تو یہ بھی کرتا ہے. جبکہ میں سمجھتا تھا اس کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس کا 6 فٹ 3 انچ کا اور 220 پاؤنڈ, اس کا مسل ہے اتنا اسٹرانگ کہ وہ مکہ مار کے گرا دیتا ہے. لیکن اس کا سنیے کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے انگریزی میں کہتا ہے I hated every minute of training but I said to myself suffer now and live the rest of the life as champion. آپ سوچو, میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ تو چیمپئن بنا بنایا, لیکن یہ بھی کہتا ہے مجھے ہر ٹریننگ کے منٹ سے نفرت تھی, لیکن میں نے اپنے آپ کو کہا کہ ابھی برداشت کرو اور پوری زندگی چیمپئن بن کے گزارو. ایک اور موقع پہ اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاؤ مینی سٹ اپس ڈو یو ڈو, کتنی پش اپس کرتے ہو. تو اس نے انگریزی میں کہا I don't count my sit ups. I start to count when it starts to hurt, because that is when it counts. اگر میں 50 بیٹھ کے نکال سکتا ہوں اور ساری اور 50 نکالتا رہوں تو I will never improve. 50 کے اور 60 کے درمیان جو مجھے پش اپ سٹ اپس کرنی پڑتی ہیں وہ مجھے تکلیف دیتی ہے, اسی سے میری امپروومنٹ آ رہی ہے. 50 پہ نہیں تکلیف آئی, بیکاز وہ میرے کمفرٹ زون سے باہر ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا, یہ اس کی بات ہے. You got to choose to be more or choose to do more than what you did yesterday اپنی زندگی میں. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, باقی لوگ میرا آڈینس میں اس سینس میں نہیں لے رہا کہ ٹارگیٹ آڈینس میری وہ نہیں ہے. آپ کو ہر روزانہ پچھلے دن سے بہتر کچھ کرنا چاہیے, اور مجھ سے آپ پوچھیں کہ کیوں, تو میں آپ سے کہوں گا if you want something in life you never had before, you will have to do something you never did before. دوسرے لفظوں میں if you continue to do what you're doing, you will continue to get what you're getting. ایک چمچ چینی چائے کی جتنا چائے کو آج میٹھا کرتی ہے 100 سال بعد بھی اتنا ہی میٹھا کرے گی. اس کی مٹھاس بڑھانے کے لیے آپ کو چینی بنانی پڑتی ہے, which means the effort. Okay. Number 2, یہ 8-10 پوائنٹس آپ میرے ساتھ برداشت کیجیے گا, آپ کو اگر ریلیونٹ لگے تو یاد رکھ لیجیے گا. کم آؤٹ آف سیلف پٹی سنڈروم. سیلف پٹی سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے ہمدردی کرنے لگ جاتے ہیں. ہمدردی ایسے کرتے ہیں کہ چھوڑو یار بہت بار گرمی ہے, ٹیمپریچر بتاؤ یا ٹی وی آن کرو 42 ڈگری, اور نہیں یار آج نہیں جانا, اتنی گرمی میں کوئی لیکچر سننے کا موقع ہے, نیند بھی نہیں آ رہی تم گھر جا کے لیکچر سنو, کوئی بھی نہیں جا رہا ہوگا. سیلف پٹی سنڈروم کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلی کرائے رکھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ اور بھی کوئی نہیں کر رہا, یہ میں اکیلا تو نہیں کر رہا, میرا دوست کوئی جا ہی نہیں رہا وہاں پہ, تو میں کیسے جاؤں اتنی گرمی میں. سفارش ہو گئی ہوگی, اس کو داخلہ مل گیا ہوگا, اس کا رشتہ دار کزن لگا ہوا اس لیے اس کو وہاں پہ چلیے. تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. اس کے لیے سیلف پٹی سنڈروم سے نکلنے کے لیے یو مسٹ اسٹاپ بلیمنگ ادرس. دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیں. غلطی ہے دنیا میں دنیا کی وکالت نہیں کر رہا کہ دنیا زیادتیاں نہیں کر رہی, فیئر ہو رہا سب کچھ, میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ بلیم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی بیٹری چارج ہوتی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیوں آپ کو کرنا چاہیے اسٹاپ بلیمنگ ادرس. پلیز یاد رکھیے, اٹ مے بی دیئر فالٹ بٹ اٹ از یور پرابلم.
قصور کسی کا بھی ہو، اگر وہ پرابلم آپ کا ہے تو پرابلم آپ کا ہے۔ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، مجھے تیرنا نہیں آتا، مجھے میرا ایک دوست آ کے دھکا دے دیتا ہے، میں دریا میں گرتا ہوں، ڈوبنے لگتا ہوں، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ قصور کس کا ہے؟ میرے دوست کا۔ ڈوب کون رہا ہے؟ میں۔ It may be their fault, but it is your problem۔ قصور بتا بتا کے ساری عمر گزاریں گے تو اینڈ میں ریس آپ ہی ہار رہے ہیں۔ ایک اور جو دلچسپی بات ہے، آپ جیسے نوجوانوں سے میں بڑی یونیورسٹیوں میں جب ملتا ہوں، علیحدہ اسپیشلی جب ون بات ہوتی ہے چائے وائے پہ یا کہ گپ شپ میں، تو میں کہتا ہوں، وہ بچے مجھے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم ہیلپ لیس ہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں ایک بزنس چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، میں کلرک ہوں، میں ایک بینک میں کیشیئر۔ حضور ہیلپ لیسنس ریلیٹو ٹرم ہے۔ ہیلپ لیسنس اگر آپ نے سمجھنی ہے تو یہ ہیلپ لیسنس تھی۔ یہ لوگ بے بس تھے جو اس طرح سے مائگریٹ کر کے ایک اچھے ملک کا خواب لیے، جیسے ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا، پاکستان آئے، ان حالات میں آئے۔ 10,000 کی ٹرین چلتی تھی، 10,000 لوگوں کو لے کر ہندوستان سے 5,000 زندہ پہنچتے تھے، 5,000 ڈیڈ باڈیز پہنچتی تھی۔ اور اس زمانے میں اسلحہ بارود کم استعمال ہوتا تھا، خنجر تلوار نیزے زیادہ استعمال ہوتے تھے، ٹرین کا فرش خون سے لگا ہوتا تھا۔ یہ لوگ ہیلپ لیس تھے۔ جس حالت میں آج فلسطین اور غازہ کے لوگ ہیں، یہ ہیلپ لیسنس ہوتی ہے۔ میں نے اس طرح کے جہاز کے اوپر 3,000 گھنٹے اڑائے، میں یقین کریں کہ یہ نیچے دیکھیں سویلین پاپولیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ دس از کالڈ ہیلپ لیسنس۔ ہیلپ لیسنس اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ 2008 کی تصویر ہے، میں نے لکھا ہوا، میں نے سمجھا ہم سویلائزڈ ہو گئے پچھلے 15-20 سال میں، یہ 2024 کی ہے۔ سویلائزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ ہیلپ لیسنس ہے۔ اگر آپ نے بے بسی کی ڈیفینیشن پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیں۔ اگر آپ نے بے بسی دیکھنی ہے تو یہ دیکھیے کہ یہ بچہ ہم سے تو کہیں کم پرویلیج ہے اس ملک کی طرف سے۔ اس بچے کو تو اس ملک نے تھوڑا دیا ہم سے، جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موچی کو تو بہت ہی کم دیا جو 14 اگست کی خوشی میں جوتے مفت مرمت کرائے کا اشتہار لگا کے بیٹھا ہوا، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اس ملک کا قرض اتار رہا ہے۔ ہم اتار رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ تیسرا، چینج یور لمیٹنگ بلیفس۔ ہمارے ذہن میں ہمارا ذہن ہمارے لیے پروگرامنگ کر رہا ہوتا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کریں۔ پلیز یاد رکھیے، یہ لوگ جو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، ہزاروں فٹ پہ چلے جاتے ہیں، فریزنگ ٹیمپریچر میں چلے جاتے ہیں، یہ کمفرٹ زون سے نکلے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ کو سر کرنے سے پہلے اپنی سستی کو سر کرتے ہیں، اوور کم کرتے ہیں، اوور پاور کرتے ہیں کہ میں نے جانا ہے، پھر وہاں پہنچتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آپ کو یو ہیو ٹو بی انکائنڈ ٹو بی کائنڈ۔ آپ کے ٹیچرز، آپ کے استاد، آپ کے رہنما آپ کو ڈانٹتے ہیں بعض دفعہ۔ بہت سارے لوگوں، کسی کو پتہ ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کرے، اسپیشلی میں ینگرس کی بات کر رہا ہوں، میں فرنٹ بینچز کی بات نہیں کر رہا۔ پلیز ریز ہینڈ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایگل، مدر ایگل اپنے بچے کو فلائنگ کیسے سکھاتی ہے۔ یس پلیز۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ، آئی گاٹ۔ ہزاروں فٹ پہ بناتی ہے، تھینک یو میڈم، ہزاروں فٹ پہ گھونسلہ بناتا ہے ایگل۔ جب بیبی ایگل پیدا ہوتا ہے تو اس کو اڑنا نہیں آتا، تو مدر ایگل سمجھتی ہے کہ ساری عمر میں اس کو کیسے کھلاؤں گی، پھر وہ گھونسلے کے تنکے ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کر دیتی ہے، گرانا شروع کر دیتی ہے تاکہ گھونسلہ چھوٹا ہوتا جائے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے بیبی ایگل کو دھکا مارتی ہے، جب بیبی ایگل ہوا میں پھیلتا ہے تو اس کو تب سمجھ آتی ہے کہ میرے یہ پر بھی ہے اڑنے کے لیے۔ تو سم ٹائم آپ اپنے اوپر یا دوسرے کے اوپر تھوڑی زیادتی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بہتر مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ جراف ڈلیوری ہوتی ہے کھڑے ہوئے، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس لیے میں زیادہ اس میں نہیں کروں گا، لیکن جو ہی یہ برتھ کے بعد مدر جراف جو ہے وہ اپنے نیولی بورن بچے کو کک مارنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ بچہ ادھر پڑا رہا تو دوسرے جنگلی جانور آگے سے کھا جائیں گے اگر یہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو۔ تو was she unkind? No, she was not unkind. She was kind. She was unkind to be kind actually. مائنڈ سیٹ میں نے آپ کو کیا لمیٹنگ بلیف اپنے چینج کریں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 1954 سے پہلے تک
پوری دنیا کے سائنٹسٹ متفق تھے، ڈاکٹرز، انجینئرز، کہ انسان 4 منٹ سے کم میں 1 میل نہیں بھاگ سکتا۔ اگر اس نے کوشش کی 4 منٹ سے کم 1 میل بھاگنے کی تو اس کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے یا کلیپس کر جائیں گے، ہارٹ بیٹ ختم ہو جائے گی، برین رک جائے گا، بلڈ سرکولیشن نہیں کوپ اپ ہوئے اور آدمی کی موت ہو جائے گی۔ 4 منٹس a mile 1.6 کلومیٹر، یہ سمجھ آئے۔ ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے، نیورولوجسٹ بن رہے تھے، راجر منسٹر نام تھا اس کو، انگلینڈ۔ اس نے کہا میں بھاگوں گا 4 منٹس a mile۔ بہت ڈاکٹروں دوستوں نے کہا کہ تم پاگل ہو، تم مر جاؤ گے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ ہی رین 3 منٹ 59 سیکنڈ میں اس نے 1 میل بھاگ لیا، 1 سیکنڈ کم سے۔ پہلی دفعہ نہ وہ مرا نہ وہ بے ہوش ہوا۔ یہ بتانے کی بات مزے کی نہیں ہے، بات اس سے بھی مزے کی اب بتانے لگا۔ جب سے دنیا بنی 1954 تک راجر منسٹر پہلا شخص ہے جو بھاگا 4 منٹ 1 میل میں، اور اس کا ریکارڈ کتنے سال قائم رہا؟ 40 دن۔ بیکاز کسی اور نے سوچا آسٹریلیا میں کہ اگر یہ بھاگ سکتا تو میں بھی بھاگ سکتا ہوں۔ آج تک دنیا میں تقریباً 25,000 لوگ 4 منٹ سے مائل بھاگ چکے ہیں۔ میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ It's here۔ جب آپ یہاں چینج کرتے ہیں پروگرامنگ تو پروگرامنگ چینج ہو جاتی ہے۔ 1954 سے پہلے کسی نے پروگرامنگ نہیں کی کہ میں کر سکتا ہوں، تو سب کچھ مائنڈ سیٹ کا ہے۔ ایک دلچسپ بات، کیونکہ میں پائلٹ رہا تو وہ پائلٹ کہتے ہیں کہ کوئی بات بھی کرے جہاز ضرور بیچ میں ایک دفعہ ضرور لاتا ہے، تو میں ایک دفعہ لاؤں گا تاکہ آپ ویسے تو اتنے الرٹ ہے کہ آپ کو جگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے بالکل فوکس سن رہے ہیں۔ لیکن یہ ٹونی رابنس نے کہا تھا where the focus goes the energy flows۔ یہ میں نے پڑھ لیا، مجھے سمجھ تو آ گئی، لیکن میں نے کہا یار اس کو کیسے میں ثابت کروں؟ کسی کو میرے سے پوچھ لے کہ where the focus goes the energy flows۔ میں آپ کو جہازوں میں بات کرنے لگا ہوں، بہت مشکل نہیں ہے، میں نے اس کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ 1979 میں سوویت یونین نے قبضہ کر لیا افغانستان کے اوپر، پہلی دفعہ جب مجاہدین افغانستان میں لڑے اس کے خلاف۔ میں نوجوان فائٹر پائلٹ تھا اور میری پشاور میں پوسٹنگ تھی 80s میں۔ یہ نوجوان بچے جو افغانی تھے وہاں پہ، یہ ہمارے ایئر فورس بیس سے تھوڑی دور انہوں نے کیمپس لگے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہماری ایک فائرنگ رینج تھی جہاں جہاز جا کے فائرنگ کرتے تھے، اور وہ میں آپ کو بھی دکھانے لگا۔ یہ جہاز تھا، گانا آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر میں، وہ شخص نے گولی ایک پکڑی ہوئی ہے، سوچ لیں کہ کتنی بڑی گولی ہے۔ میں صرف یہ بلٹ ایک بتا رہا ہوں، اور ہم کو 200-300 بلٹس فائر کرتے تھے ٹارگیٹس کے اوپر اس طرح کر کے۔ اور یہ ٹارگیٹ سے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دیکھیں یہ ٹارگیٹس ہیں، یہ جہاز ہے، چار جہاز ایک پیٹرن اڑتے تھے، اور پیٹرن کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم جا کے ان ٹارگیٹس پہ شوٹنگ کرتے تھے۔ یہ جو یلو باکس دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ایک اور پائلٹ 5واں زمین پہ بیٹھا ہوتا تھا جو زمین سے کنٹرول کرتا تھا۔ تو اکثر اوقات میری یہاں باری تو ہوتی تھی جہازوں کے درمیان میں، اور کبھی کبھی یہ پیلے ڈبے میں بھی ہمیں بیٹھنا پڑتا تھا، بکاز یہ بھی ایک پائلٹ کی ڈیوٹی ہوتی تھی جو ان جہازوں کو کنٹرول کرتا تھا، جیسے ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں سیفٹی وائز۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ یہ جہاز آتے تھے، یہ آپ یلو سا دیکھ رہے ہیں پیچھے ٹارگیٹس کے پیچھے یہ نالا تھا، ڈرائی سا نالا اتنا سا جس کے اندر ایک بچہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ بچے جن کی تصویر میں نے دکھائی ہے، یہ اس نالے میں چھپے ہوتے تھے جا کے، اور وجہ بتاتا ہوں کیوں چھپے ہوتے تھے۔ وہ جو اتنی بڑی میں نے آپ کو گولی دکھائی ہے، اس کا موسٹلی کیس جو ہے بارود کے علاوہ وہ پیتل کا ہوتا تھا، میٹل کا ہوتا تھا، جو گھروں میں کبھی ڈیکوریشن وغیرہ کے لوگ لگاتے ہیں۔ وہ بڑا ویلیوبل ہوتا تھا کہ وہ اکٹھے جو کر کے لے جائے، وہ کباڑی خریدتے تھے اس کو۔ ہم نے ایئر فورس نے اس رینج کا، فائرنگ رینج کا ٹھیکہ دیا ہوا تھا کسی ٹھیکیدار کو کہ وہ آ کے بلٹ اکٹھی کر کے کھوکھے لے جاتا تھا اور بیچتا تھا۔ اب بچوں نے یہ سوچا کہ جب یہ فائرنگ کر کے جہاز چلے جاتے ہیں پھر تو ٹھیکیدار کے بندے آ جاتے ہیں، تو یہ ہم نے جو کھوکھے اٹھانے ہوں تو وہ کب اٹھائیں؟ تو کوئی آئنسٹائن تھا، اس نے کہا جب فائرنگ ہو رہی ہو اس کے درمیان اٹھائیں۔ اب آپ یہ ذرا غور کیجیے گا کہ یہ جہاز ایک فائر کر رہا ہے، اوپر والا جو یلو ڈبے کے پاس ہے یہ فائر کر رہا ہے، اس کے بعد پیچھے والا جہاز آ رہا ہے، پیچھے والا جہاز آ رہا ہے، تو اس جہاز کے پیچھے یہ آ رہا ہے، تو اس کے درمیان 10 سے 12 سیکنڈ کا گیپ ہے جب اگلے جہاز میں فائر کرنا ہے۔ تو اس 12 سیکنڈ کے اندر یہ بچے یہاں سے نکلتے تھے، گولی کی طرح یہاں آتے تھے اس ٹارگیٹ کے پیچھے،
شلوار قمیض پہنی ہوتی تھی, قمیض کی جھولی میں بلٹ ہوتی تھی گرم, جیسے چولہے پہ رکھی ہو, بیکاز آف اسپیڈ وہ فائر ہوتی تھی, جس اسپیڈ پہ ہو جاتی تھی تو وہ گرم ہوتی تھی. وہ ایک دو کھوکھے ڈالتے تھے جھولی میں اور گولی کی طرح ہی بھاگتے تھے, کیونکہ اتنی دیر میں دوسرا جہاز فائر کرنے والا ہوتا تھا. یہاں پہ تو چلو تھوڑا کم نظر آتا تھا جہاز اڑے ہوئے, لیکن یہاں بیٹھ کے ڈبے میں کیسا لگتا ہوگا کہ جہاز فائر کرنے والا ہے اور وہ بچے کھوکھے اٹھا رہے ہیں. تو کئی دفعہ میں ڈبل مائنڈیڈ ہوا کہ فائرنگ بند کراؤں کہ پائلٹ کو فائر نہ کرنا, لیکن وہ بچے اتنے تعاون کرتے تھے ایئر فورس پہ کہ وہ ملی سیکنڈ کے اندر گولی کی طرح دوڑتے تھے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا جب فائرنگ شروع ہوتی تھی وہ چھلانگ مار کے نالے میں گرتے تھے جا کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو میں نے آپ کو کیا ثابت کیا ہے, یہ والا. اب آپ دیکھیں ان کی انرجی ریڈیٹ کرتی تھی کہ میں نے 12 سیکنڈ میں یہ ویلیوبل چیز اٹھانی ہے, ادروائز میں چلا گیا. کیونکہ یہ گولی اگر کسی بچے کو لگ جاتی تو اس کے ریمینز کو بچنا میں ڈھونڈنا پڑتا کہ وہ کدھر گیا بچہ. میں صرف آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری پروگرامنگ ہے یہاں پہ سب. جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. ایک اور ہے بی پرسسٹنٹ. آئنسٹائن نے کہا تھا it is not that I am so smart, it is just that I stay with the problem longer. عام طور پہ لیڈیز کے سامنے میں کام دکھاتا ہوں کیونکہ میں جن لیڈیز کو جانتا ہوں وہ بڑی کنسسٹنٹ کرتی ہیں, ہم لوگ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا an apple away keeps the doctor away. تو آپ سے میں پوچھوں گا کہ can one apple keep the doctor away? The answer is no. Agreed, doctor صاحب? You have to eat apple every day. تو کنسسٹنسی ضرور چاہیے ہوتی ہے. نمبر 5, do what is not replaceable by others. دیکھیے یہاں پہ جتنے یہاں پہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, اینیملز ڈاکٹرز, دے آر دی اسپیشلسٹ. میں جتنا مرضی پائلٹ اڑا دوں لیکن میں وہ نہیں بن سکتا جو ان کی اسپیشلائزیشن. اسی طرح میں اگر ان کو کاکپٹ میں جا کے بٹھا دوں تو وہ گئے. تو جو دوسرا نہ کر سکے, میرے دفتر میں میری فیکٹری میں مجھے جو چائے پلاتا ہے, میں کم تر سینس میں نہیں کہہ رہا, اگر وہ نوکری چھوڑ جائے تو مجھے 25,000 میں اگلے دن 10 لڑکے اور کھڑے ہوتے ہیں چائے پلانے والے, کیونکہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اٹ از ریپلیسیبل بائی ادرس. لیکن جو میرا آپریشن کا ہیڈ ہوتا ہے وہ چلا جائے تو میرے لیے فکر مندی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ کنسرن ہو جاتا ہے کہ کیا بنے گا. تو میں اپنے آپ کو بڑی دفعہ خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ اچھے وقت کر لیا. اس زمانے میں پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی فرسٹ ڈویژن لانا ہے تو جوتے بڑے بڑے, تو ہمارا کرائٹیریا ہوتا تھا فرسٹ ڈویژن نہیں ہے. اور بچے شاید ہنسیں, اس زمانے میں فرسٹ ڈویژن ہوتی 60%. 60% سے اوپر آ گیا تو سیلیبریشن بگنس. آج کل 93% پہ میرے بھتیجے کو میری بھابھی جو ہے وہ لٹرلی گالیاں دے رہی تھی کہ تم پاگل ہو, تم بیوقوف ہو, تم نے کہا تھا ڈاکٹر بننا ہے تو 93 پہ ڈاکٹر بنتا ہے. تو 93 والا بھی ڈاکٹر نہیں بنتا, آج بدل گیا. تو میں 63 فرسٹ ڈویژن بنے, ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, پائلٹ بھی بن گئے. تو آج کل گڈ انف از ناٹ گڈ انف, اٹ ہیز ٹو بی مچ مور. یہ پہلے ہوا کرتا تھا. یہ محمد علی باکسر میرا بڑا فیوریٹ اسپورٹس مین ہے, تو اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ میں درجنوں سنا سکتا ہوں, لیکن میں پھر بھی پریس کرتے کرتے بھی 3-4 ضرور سناؤں گا بیکاز ریلیونٹ بڑی ہے. Do what is not replaceable by others. جن لوگوں نے اس کا میچ دیکھا ہو کبھی اور نہیں دیکھا تو یوٹیوب پہ دیکھیے گا, جب وہ اس طرح کے میچ میں جاتا تھا تو باکسنگ رنگ میں 6 فٹ 3 انچ کا آدمی اتنا ہیوی میرے سے ڈبل, وہ جمپ لگاتا رہتا تھا اور ڈانس کرتا تھا رنگ میں اوپوننٹ کے سامنے. یعنی کہ یہ کوئی ٹائم ہے یار, یہ تو لڑائی شروع ہونے والی ہے, سیریس ہے. کبھی اس کے ناک کو کہتا تمہارا کتنا موٹا ہے, کبھی آنکھیں تمہاری ہے, ناک دیکھو کالا فلاں, اس کو تنگ کرتا اور خود ڈانس کر رہا ہے ایسے ایسے کرتا. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیا چیز ہے, یہ مطلب پاگل آدمی ہے, جنگ مطلب لڑائی ہونے والی ہے, شوڈ بی سیریس, اپنے مسل سیٹ کرے. تو اس کو ٹیز بھی کر رہا ہے, خود بھی ڈانس کر رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بہت بعد میں نے کئی سالوں بعد 30-40 سال بعد یہ اس کی کوٹیشن پڑھی, پھر مجھے سمجھ آئی. ذرا آخری لائن یاد رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں the fight is won or lost far away from the witnesses, behind the lines in the gym and out there on the road, long before I dance under those lights. وہ کہتے ہیں لڑائی ہاری یا جیتی جا چکی ہوتی ہے جم میں, سڑکوں پہ, اس ٹائم سے بہت پہلے جب میں لائٹوں کے نیچے ڈانس کر رہا ہوں. اس کا مطلب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا گول ڈالا. تو
ایک اور چیز میں آپ سے، کیونکہ آپ سے ریلیٹڈ دیکھیں نا کتنا اچھا لفظ آ گیا آپ کے اس جہاں بلڈنگ میں ہم کھڑے ہیں. واٹ از دا بگیسٹ ڈفرنس بٹوین ہیومن بینگز اینڈ اینیملس؟ یہ کوئی ڈاکٹر مجھے بتا دے یا ڈاکٹر بن رہی ہو یا بن رہا ہو وہ بتائیں تو مجھے بڑی جلدی سمجھ آئے گی، اور میں آپ کو کوٹ بھی کروں گا کہ مجھے تو زبردست سب سے اچھے ہاسپٹل سے پتہ لگا تھا. Can anybody tell me what's the biggest difference between human beings and animals? Okay, let me tell you. لیکن اگر میں غلط جواب دوں تو مجھے آپ نے واپس جانے دینا خیریت سے، کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹر شاکٹر میں. جو سب سے بڑا انسانوں اور جانوروں میں فرق ہے وہ ہے کہ انسانوں کے خواب ہوتے ہیں، اینیملز کے خواب نہیں ہوتے. You want to be a doctor, you want to be an engineer, you want to be a scientist, you want to be rich, you want to be famous. ہمارے خواب ہوتے ہیں. We have ambitions. The animals don't have ambitions. A dog will always be a dog. It could be the best dog. It could be the most loyal dog, but it will still be called a dog. ایک کیٹ ہے، ایک ایگل ہے، جو ہے اس نے وہی رہنا ہے. اپنی ایفرٹ سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے انجینئر بنا. ہمارے اور جانوروں کے درمیان سب سے بڑا یہ فرق ہے. سو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، if you practice what it is what you practice in private, you will be rewarded for in public. گولڈ میڈل جب لوگوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تو اس دن گولڈ میڈل کی کوئی پرچی نہیں نکلتی. وہ کئی دنوں، راتوں، مہینوں کی محنت ہوتی ہے جو آپ کو اس گولڈ میڈل تک لے جاتی ہے. چھٹا ہے جی ڈیولپ دا پاور آف پازیٹیوٹی. یہ ضرور رکھنا ہے. آپ ایسے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ what is at what age the human beings or human beings operate at genius level. ہماری ایک ایج ہے انسانوں کی جو ہمارا لیول جینیس لیول ہوتا ہے آپریٹ کرنے کا. Can you guess? Anybody raise hand? Just figure. وہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ Anybody? Yes, جی پلیز. 30 years. آپ کی اپنی 30؟ بس آپ نے اپنا ہی کوئی کہا نا کہ بھائی اس وقت میں سب سے زیادہ جینیس لیول پہ ہوں، تقریباً ابھی تازہ جینیس لیول. Anybody? اوکے چلے میں آپ کو آفٹر اتنی گرمی میں کوئی نہیں لینا چاہتا. جی ایکسلنٹ، ویری کلوز. سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، ہم تو ریسرچ کرتے نہیں ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں انسان 4 سال کی عمر میں جینیس لیول پہ آپریٹ کرتا ہے. دا مائنڈ 4 ایئرس جینیس لیول. جو میں اب بتانے لگا وہ اس سے بھی خوفناک بات ہے. وہ کہتے ہیں جب تک 18 سال میں پہنچتا ہے انسان، اس کا جو جینیس لیول ہوتا ہے وہ 10% رہ جاتا ہے. تو جو آپ میں سے ہے وہ 10 پہ چل رہے ہیں، لیکن ابھی میرے ساتھ ہمدردی ضرور کیجیے گا کیونکہ 28 میں 2% رہ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں میں کتنا مائنس میں چل رہا ہوں، لیکن میری باتوں پہ یقین کر لیجیے گا. ایک اور چیز ہے، prioritize what you want now and what you want the most. I want now, I want to sleep. میں سونا چاہتا ہوں، اتنا نہ کروں. میں کھیلنا چاہتا ہوں، میں کافی پینا چاہتا ہوں، میں پارٹی کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈفرنٹ ہے میں. And what you want the most وہ میٹر کرتا ہے. گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں ایک اسپورٹس مین کا نام ہے 555 میچز. اینی اسپورٹس ہی از دی اونلی پلیئر. جہانگیر خان. 555 میچز، 5 years 8 months unbeaten. 556واں میچ ہارا، اس کے بعد پھر 43 جیت گیا. میں آپ سے ملا ہوں زندگی میں. نوجوان، میری پوسٹنگ پشاور تھی اور یہ اتنا سا بچہ ہوتا تھا، یہ بھی وہاں پہ اسکواش کھیلتا تھا ایئر فورس کے میس میں. اسکواش کوٹ ہوتا ہی ایئر فورس کا تھا، وہیں کھیلتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کرتا تھا؟ میں یہ سمجھتا تھا اس سے پہلے تھا کہ یار یہ کھیلتا ہے تو اچھا کھیلتا ہے، اس کی مسلز اچھی ہیں، اس کی باڈی اچھی ہے. آپ یہی سوچے کہ اس کی بیک بڑی اسٹرانگ ہے، اس کا ہاتھ بڑا تیزی سے پہنچ جاتا ہے، اس کا دماغ دیکھ جلدی لیتا ہے، آ کے دیکھیے اس لیے یہ اچھا اسپورٹس مین ہے. نو. ہم صبح 5:30 6 بجے فلائنگ کے لیے جاتے تھے. اسکواش کورٹ میں آواز آتی تھی کیونکہ ہمارے رستے میں تھا میس جہاں پہ ہم کھانا کھاتے تھے، رستے میں اسکواش کورٹ تھا. ہمیں پتہ لگتا تھا ٹھک 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 کون کھیل رہا ہے؟ جہانگیر خان کھیل رہا ہے. وہ بچہ جہانگیر خان کھیل رہا ہے. ہم 2 بجے فلائنگ کر کے واپس آتے تھے، لنچ کے لیے جا رہے ہیں، کون کھیل رہا ہے؟ جہانگیر خان کھیل رہا ہے. ہم سونے چلے جاتے تھے، 2 گھنٹے سو کے پھر اسکواش کھیلنے آتے تھے. تو 2 افسر چلتے تھے، کہہ رہا تھا آپ دونوں ایک طرف، میں ایک طرف کھیلنا. جو لوگ اسکواش جانتے ہیں وہ سمجھ گئے. شام کو سوئمنگ کرتا تھا، سو جاتا تھا. یہ کہتا تھا
29 साल का इसके भाई की स्क्वाश कोर्ट के रिंग में डेथ हो गई, तो वो चाहता था कि ये चैंपियन बने। इसने ठानी, ये कहता है मैं लंदन की सर्दियों में -10 डिग्री टेम्परेचर में 16 किलोमीटर सुबह 4 बजे दौड़ लगाता था कि मैंने चैंपियन बनना है। अब आप मुझे बताएं, जो सो रहा हो रजाइयों में -10 में, वो जहांगीर के साथ कैसे मुकाबला करेगा? फिर अल्लाह ताला गोल डाल देता है 555 मैचेस में। तो यू मस्ट प्रायोरिटाइज व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। ओके, 8वां है, टाइम कैन बी बेटर मैनेज्ड बट नॉट एनहांस्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए, जो इस गेट पे इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो यहाँ प्रिंसिपल वाइस चांसलर हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं। हम सब के पास 24 घंटे हैं। कितना अच्छा आप इस्तेमाल करते हैं 24 घंटों को, कमाल इस चीज का। मैं साबित करता हूँ एक और चीज। ये रोमन एम्पायर के दौरान जो रोमन सिपह सलार मिलिट्री का जनरल जंग जीत के आता था, तो एक एसओपी या रूल था वहां पे कि उस सिपह सलार को पूरे शहर में घुमाया जाता था। विक्ट्री वॉक होती थी। वो अपनी बग्गी पे पूरे शहर में जाता था। ये साइडों पे आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं, और अगर आप सेंटर में वॉक करें तो ये सिपह सलार है जो मिलिट्री जनरल होता था। पूरा शहर उससे फूल की पत्तियां फेंकता था, क्लैपिंग करता था कि तुमने हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा किया। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप गौर से देखें तो उसके पीछे, इसी के पीछे एक शख्स खड़ा है, हाथ उठा के कुछ कान में कह रहा है। ये रोमन करते थे कि उस बादशाह के पीछे एक शख्स खड़ा करते थे जो कहता रहता था उसको मोमेंटो मोरी, जिसका मतलब था तुम फानी हो, यूर मॉर्टल, तुमने मरना है। और दूसरा कहता था कार्पे डीम, लिव एवरी मोमेंट। वो उसको कह ये रहा होता था कि ये जो फतूहात है तुम्हारे दिमाग में सवार ना हो जाए, इसलिए मोमेंटो मोरी। और क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और कैपेसिटी है, तो हर लम्हा अच्छी जिंदगी गुजार। यही हम अपने आप को याद कराते रहे कि हम फानी हैं, बट वी हैव टू लिव एवरी मोमेंट। नंबर 9 पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बी इमोशनली कंटेजियस। हमने सुना कि कोरोना बड़ी कंटेजियस बीमारी है, एक से दूसरे को लग जाती है। आपने कभी नोट किया कि सदमा, अफसरदगी, खुशी, कह कहे, ये भी कंटेजियस होते हैं। आप खुश होते हैं, आपके दोस्त, आपका मूड अच्छा भी नहीं होता तो घर आ क्या कहते हैं, मेरा तो आज दिमाग खराब था, मजा ही आ गया यार, थोड़ा शुक्र है मेरे मूड बदल गया। अक्सर होता है सबके साथ। फौतगी वाले घर जा रहे हैं, मियां बीवी, रास्ते में गाने चल रहे हैं। जो ही फौतगी वाले घर जाते हैं, आप मर्दों की तरफ जाते हैं, वो लेडीज की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपको अपनी बीवी की रोने की आवाज आ रही होती है, क्योंकि शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, क्योंकि उसको इमोशनली फर्क पड़ा लोगों का, अफसरदगी का, परेशानी का। तो हम इमोशनली कंटेजियस हमें होना चाहिए कि लोग हमारी सोहबत में बैठना चाहें, लोग हमसे मिलना चाहें, लोग हमें अच्छा समझें। अवॉइड ना करें कि दूर से आ रहा हो तो गली बदल के दूसरे से निकल जाए कि यार वो सामने से वो आ रही। एक खूबसूरत बात कही, मैं इससे पहले आपको तमीद देता हूँ कि ये सारी स्लाइडें मैंने खुद ही दिलाई है, मुझे बड़ा शौक है। मैं स्टीव जॉब का बड़ा एडमायरर हूँ एज अ पर्सन, नॉट किसी और सेंस में नहीं। जब वो मर रहा था कैंसर से, तो उसने 12 चीजें लिखी, आपने शायद इंटरनेट में पढ़ी हो। उसमें 12 में से मुझे जो अभी मैं दिखाने लगा हूँ, ये पोस्टर मैंने खुद ही बनाया, मुझे बड़ा पसंद है। बड़ी खूबसूरत बात कही उसने, हमारे मजहब में भी एग्जैक्टली यही। वो कहता है, यू आर लव्ड व्हेन यू बॉर्न, यू विल बी लव्ड व्हेन यू डाई, in between you have to manage। जब पैदा होते हैं तो आपको मोहब्बत मिलती है, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। इसके दरमियान में पश्तो में कहते हैं अखबल बंदोबस्त, ये आपका अपना बंदोबस्त है कि आपको लोग कितनी मोहब्बत देते हैं। प्लीज इस पर देखिएगा। सोचो, इमोशनली कंटेजियस होने का सबसे बड़ा टूल, फॉर्मूला, इंजेक्शन ये है कि यू शुड बी ग्रेटफुल टू द पीपल। शुक्रगुजारी करें दूसरों के लिए, दूसरे के एहसानमंद हो। इसके लिए बड़ी दिलचस्प बात है, फ्लाइंग की बात सुना के आपको मैं कहूँगा। वियतनाम की जंग हुई थी 1954 से लेकर 1970 तक, तकरीबन 21 साल तक वियतनाम अमेरिका की जंग हुई। कहाँ अमेरिका, कहाँ वियतनाम। अमेरिका ने यहाँ ला के बहरी जहाज खड़े कर दिए और यहाँ से बमबारी शुरू कर दी। बहरी जहाज़ों से उड़ के जाते थे और हनोई और इनका जो कैपिटल था वियतनाम की बमबारी करते थे। 1973 एक पायलट था चार्ल्स प्लाम,
امریکہ کا. یہ اپنے 75ویں مشن پہ جا رہا تھا بمباری کرنے کے لیے ہنوئی. یہ اس کا آخری مشن تھا. اس کے بعد اس نے امریکہ واپس چلے جانا تھا اپنی ڈیوٹی ختم کر کے. جب اس نے ہنوئی پہ اٹیک کرنا تھا تو نیچے سے فائرنگ ہوئی, اس کے جہاز ہٹ ہو گیا اور فلائنگ کے قابل نہ رہا, تو اس نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ ماری, ایجیکشن سیٹ سے نکل گیا باہر, بیل آؤٹ کیا اور لینڈ کیا تو ویتنامیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور قیدی بنا دیا گیا. 6 سال تک ویتنامیوں کے قید میں رہا. 6 سال بعد جب یہ امریکہ گیا تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن صبح ریسٹورنٹ میں ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے دور سے گھور رہا ہے کافی دیر سے. کہتا ہے اتنا گھورنا شروع کیا اس نے کہ میں ان ایزی ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیوں مجھے میری طرف کیوں دیکھے جا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کے اس نے انگریزی میں کہا یہ چارلس پرم, اس کا نام لیا. ان کے یس. اس نے کہا تم یو ایس میں فائٹر پائلٹ تھے؟ اس نے کہا یس. اس نے کہا اور تم نے ویتنام جنگ بھی لڑی تھی؟ اس نے کہا یس. اس نے کہا اور تمہارا جہاز ہٹ ہو گیا تھا؟ اب وہ اور پریشان, غصہ کہ یہ کون شخص ہے جو میرے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا. تو اس نے کہا کہ تم سب اتنے بارے میرے بارے میں جانتے ہو, تم ہو کون؟ تو اس نے اور سوال کر دیا. اس نے کہا اس دن پیراشوٹ کام کر گیا تمہارا جس دن تم نے بیل آؤٹ کیا؟ اس نے اور زیادہ غصے میں بنا کے کہا کہ یس بٹ ہو دی ہیل آر یو. اب سوچے اس نے کیا کہا اس شخص نے. یہ چارلس پرم سنا رہا ہے. کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ اس دن تمہارا وہ پیراشوٹ میں نے پیک کیا تھا. چارلس پرم کہتے ہیں میں گھر آیا اور بس تو پوری رات سو نہیں سکا. اس نے کہا جس شخص نے میری زندگی بچائی یا زندگی بچانے کا وسیلہ بنا, میں اس کی شکل سے واقف نہیں بلکہ اس سے میں اتنا غصے ہو رہا تھا. اور پھر ہمارے کام کی اس نے بات یہ کہی, اس نے کہا ہماری زندگیوں میں روزانہ ہمارا کوئی نہ کوئی پیراشوٹ پیک کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیراشوٹ فائٹر پائلٹ کا پیک کیا جاتا ہے, جو آپ کے لیے فیسیں دیتا ہے, جو آپ کے لیے شعور کھولتا ہے, جو آپ کے لیے ڈونیشنیں دیتا ہے, جو آپ کو صبح ناشتہ بنا کے دیتا ہے, جو آپ کو اسکول کالج چھوڑ کے آتا ہے, وہ آپ کا پیراشوٹ پیک کرتا ہے. ہم کتنے احسان مند ہیں کبھی ان کے. سب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پلیز یہ اس کی بات کی تصویر ویسے میں نے کہا آپ کو دکھا دوں. باٹم لائن اس کے اندر ہے ریممبر ہو پیکس یور پیراشوٹ ایوری ڈے. اسی پہ میں ایک چیز رہ گئی تھی بتانی, میں لیکچر بھی دیتا ہوں قائد اعظم پہ. میں یو ایس سے کینیڈا یو کے میں بھی دے چکا ہوں اور انشاءاللہ اگست میں بھی جانا ہے دوبارہ امریکہ کے 5-6 شہروں میں لیکچر دینا ہے قائد اعظم کا. تو میں 2018 میں امریکہ گیا تھا اور کینیڈا وغیرہ گیا تھا, تو وہاں پہ مجھے پاکستانی کمیونٹی نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں گے تو یہ قائد اعظم یا اس طرح کی جو گپ شپ میں نے ابھی کی ہے یہ وہاں تو آپ کو ڈاکومنٹری بنائے. پھر کرونا آ گیا تو اس دوران میں نے پھر کچھ آن لائن ہی گھر میں بیٹھے ہوئے لاک ڈاؤن کے دوران ہی ایک چینل بنایا یوٹیوب کا خالد چشتی کے نام سے. اس میں یہ ڈاکومنٹری ہے جو ابھی میں نے آپ کو چارلس پرم کی سنائی ہے. اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں 4-4-6-6 منٹ کی. اگر آپ کو ٹائم ملے تو دیکھ لیجیے گا, ٹائم ملے تو سبسکرائب کیجیے گا. نہ بھی کریں گے تو انڈیا نے میرے پیسے بند کیے ہوئے ہیں مانیٹائزیشن کے, کیونکہ میں ملٹری کی بہت ساری سٹوریز ڈالتا ہوں تو مانیٹائزیشن نہیں ہوتی. اگر میں شام کو جا کے دیکھ لوں گا کہ آپ نے میری بات کو سیریس تو نہیں لیا, کہ مانیٹائز تو نہیں کر دیا کہیں, تو وہ مجھے گنتی پتہ لگتی ہے کہ اٹس یور چوائس. اٹس جسٹ میں لائٹر سائڈ پہ شیئر کرتا ہوں, اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا. لاسٹ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا جی, جب آپ دنیا سے جائیں لیو یور سگنیچر آن دس ارتھ. کیوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت 8 ارب آبادی ہے. 8 ارب. میں ایک سائنٹفک ریسرچ پڑھ رہا تھا, میں آپ کو حیران نہیں کرنا چاہتا, جو اس وقت پاپولیشن ہے اس سے زیادہ لوگ یہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. آپ حیران ہوں گے اگر جا کے ریسرچ کیجیے گا. ہم سب پیدا ہوئے, میں نے آپ سے کہا کہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہے ایمبیشنز کا. قائد اعظم کو لوگ یاد رکھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں گے, حضرت عیسیٰ کو یاد رکھیں گے, عیدی کو یاد رکھیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک ہیومینٹی کے لیے کوئی کام کیا اور دنیا ان کو یاد رکھے. اگر ہم نہیں کچھ کرتے تو معذرت کے ساتھ ہم تقریباً ان جانوروں کے قریب اس دنیا سے چلے جائیں گے, کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. تو یو مسٹ لیو یور سگنیچر آن دس ارتھ, کہ میں بھی آیا تھا یا آئی تھی. میں کلوزنگ سے پہلے ایک سٹوری سناؤں گا آپ کو, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں پلیز ریممبر اونلی پلیز ڈونٹ چینج دیئر ہاسپٹل ایڈریس. جب یہ ہاسپٹل بنا ہوگا اور اس کے لان میں جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ 150 سال پرانے ہوں گے,
وہ درخت کا چوائس نہیں ہے اپنی جگہ بدلنے کا. وہ 200 سال بعد بھی درخت یہی ہوں گے، لیکن آپ یہاں نہیں ہونے چاہیے. 10 سال بعد بھی، 50-25 سال بعد بھی. کیوں؟ کیونکہ انسانوں میں نے کہا کہ ایمبیشنس ہوتے ہیں. اگر آپ اسی جگہ پیدا ہوئے، اسی جگہ فوت ہو گئے، صرف کھاتے پیتے رہے، بچے پیدا کیے، بچے بڑے کیے اور دنیا سے چلے گئے، تو ہم تقریباً جانوروں کے قریب والا سائیکل فالو کریں گے. آپ کو مشہور ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو مشہور انجینئر بننا ہے. جب آپ لک بیک کریں تو آپ پرائڈ فیل کریں. آخر میں ایک سٹوری سے پہلے میں آپ کو، جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو اس طرح کی پلیٹ لگی ہوتی ہے قبر کے اوپر. ایک تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے، ایک تاریخ وفات لکھی ہوتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، نہ آپ کے پاس یہ تاریخ آپ کی چوائس پہ ہے، نہ یہ تاریخ آپ کی چوائس پہ ہے. نہ یہ تاریخ آپ کی مرضی سے آئی، نہ وہ تاریخ آپ کی مرضی سے آئی. آپ کے پاس چوائس ہے تو صرف ایک چیز کا، وہ ہے ڈیش. یہی آپ کی زندگی ہے، یہی آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اندر سب کچھ کرنا. تو آخر میں ایک سٹوری سنانا چاہوں گا، then I'll close. جان سٹیون اخباری ایک تنزانیہ کا اسپورٹسمین تھا. 1968 کے اولمپکس کے لیے امریکہ گیا. 40 کلومیٹر کی میراتھن ریس، 40-42 کلومیٹر کی ہوتی ہے. اس کے اندر لانگ ریس، یہ کئی گھنٹے چلتی ہے، تو اس کے اندر یہ پارٹیسپیٹ کر رہا تھا تنزانیہ کی طرف سے. یہ ڈاکومنٹری میں نے ڈالی ہے اس پہ چینل پہ، اگر آپ ویڈیو کی شکل میں ہو تو. جب ریس شروع ہوئی تو تقریباً 79 پلیئرس تھے، ایتھلیٹس تھے، جو یہ لانگ ریس میں حصہ لے رہے تھے میراتھن میں. 16 کلومیٹر تک دوڑ ہوئی تھی تو یہ جان سٹیون اخباری گر گیا. اتنے زور کا گرا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی گھٹنے کی. یہ اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے اپنے گھٹنے پہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو. تو جب گر گیا تو ایمبولینس اور پولیس آتی، فوراً ایمبولینس آ گئی. انہوں نے اس کو اٹھایا، ہسپتال میں جانا چاہا تو اس نے کہا میں نے ہسپتال نہیں جانا، تم میری ادھر ہی پٹی کرو. جب پٹی کر لی اس نے کہا مجھے ایمبولینس سے اتارو، میں نے بھاگنا ہے. ڈاکٹروں نے سختی سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارا فریکچر ہو چکا ہے، بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے. اس نے کہا نہیں. اب لگڑا کے جیسے ہم کہتے ہیں لم کر کے بھاگتا بھاگتا ریس آگے جا چکی ہے. 2 گھنٹے بعد جب اسٹیڈیم میں انعامات دیے جا چکے تھے تو جان سٹیون اخباری، ایمبولینس کے ہوٹر بج رہے تھے، پولیس کی گاڑیاں لگی تھی کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، تو یہ اسٹیڈیم میں داخل ہوا. انعامات 2 گھنٹے پہلے دیے جا چکے ہیں، گولڈ میڈل، سلور میڈل. یہ داخل ہوا اور اس نے پھر کوئی 7-8 چکر جتنے اندر لگانے تھے چکر لگائے تو پھر یہ گر گیا. ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا جب ہوش آیا کہ تم پاگل ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ریس میں شامل ہونے والے دوسرے مقابلے میں لوگ کب کے میڈل جیت کے گھروں کو جا چکے ہیں، تو تمہارا کیا مقصد تھا اتنی دوڑ لگانے کا؟ اس نے بڑا زبردست جواب دیا. اس نے کہا کہ my country didn't send me 5,000 miles away to start the race. My country sent me 5,000 miles away to finish the race. Thank you very much, ladies and gentlemen. شروع کرنے کے لیے تو اللہ میاں نے ہمیں بھیج دیا، ختم کیسے کرنی ہے آپ کا چوائس. کوئی سوال تو نہیں کا ٹائم کی اور تو نہیں، ایسے بات کری تو میری طرف سے ونس اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شاہد، آپ کا اور سب لوگوں کا، جو لوگ اپنی اتنی توجہ سے آپ نے سنا ہے. حالانکہ اتنی گرمی بھی ہے اور ٹاپک بھی ذرا ٹیکنیکلس ہے، آدھی جہازوں کی باتیں ہوئی ہیں جس کے اندر ویسے بھی لوگ تھوڑا کہتے ہیں سو جاتے ہیں، لیکن آپ نہ صرف سوئے نہیں ہیں بلکہ پوری طرح متوجہ تھے. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم بھی دیا، اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ایک عمر ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج جو یہ گفتگو ہے واقعی سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ہم بہت کچھ اپنی زندگی میں لڑائی سوچ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، سوچ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے وہ آج میں نے ایک بہت ہی قیمتی نسخہ ہمیں دیا. بے حد شکریہ آپ کے آمد کا. ہم جس لمحوں میں ابھی جی رہے ہیں اس میں یہی کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور جو ایک فرق آپ نے بتایا کہ جانور میں اور انسان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے. ہم کانشیس بینگ ہیں، ہم خواب رکھتے ہیں، ہم خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی کر جاتے ہیں کہ
جس میں کسی دوسرے کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے. اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی, اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی, تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں. تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنا کوئی خواب, اپنا کوئی ایم, اپنا کوئی آبجیکٹو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہی بات کہ آپ کو پلان کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ تیار کرنا ہے which should be positive. اگر مثبت سوچ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن جو کہ ہمیشہ کی طرح اس طرح کی گفتگو کے لیے بہت سے شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور پھر ہم سب لوگ اس سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں. میں ابھی ذہن دوں گا شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ اور بہت کچھ ڈاکٹر شاہد نعمان صاحبہ کو تشریف لائے اور آج ہمارے آئے ہوئے مہمان ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور کچھ باتیں ہم سے شیئر کریں. اور شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک چھوٹا سا موٹو جو ہم سب کو آئی تھنک سمجھ لینا چاہیے اور کرنا چاہیے, مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے, مانا کہ اس زمین کو ہاتھ گلزار کر سکے, کچھ خار ہم تو کر گئے گزرے جہاں سے ہم. تو ہم اگر تھوڑا بڑا حصہ بھی اپنے معاشرے میں ڈالتے رہیں گے تو یہاں سے ہمارے اس معاشرے سے بہت کچھ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو میں زحمت دے رہا ہوں ڈاکٹر شاہد نعمان صاحب. جو خیر بانٹنے والا رب ہے. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں محترم خالد چشتی صاحب کی کہ وہ اپنی بہت خوبصورت الفاظ سے جو ہے وہ خوشبو بکھیر رہے تھے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد, ہمارے علم کا مقصد, ہمارے عمل کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے اور ہمیں انسانوں کے لیے اچھا ہونا ہے. تو وہ ہمیں طریقہ کار بتا رہے تھے کہ کیسے ہم نے اچھا انسان بننا ہے اور کیسے ہم نے انسانوں کے لیے اچھا ہونا ہے. بہت ہمارے اساتذہ اکرام تشریف لائے, ہماری حوصلہ افزائی کی. یہ یونیورسٹی میرا اپنا گھر ہے اور اس کو بہت اپنائیت سے دیکھتی ہوں. اور تمام طلبہ و طالبات جو اتنی گرمی میں یہاں آئے, بہت موسم شدید ہے لیکن خیر سننے کے لیے یہی ساری گفتگو تھی خالد چشتی صاحب کی بھی کہ ہم نے سختیاں جھیل کر اپنے اوپر محنت کر کے خیر کے راستے پر چلنا ہے, خیر کو تقسیم کرنا ہے. بہت شعور کی کمی ہے, بہت اندھیرا ہے. تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں چراغ جلانے ہیں اور چراغ سے چراغ جلانے ہیں اور اپنے حصے کے لیے جلانے ہیں, چاہے جائے کہ ہم اندھیرے کا شکوہ کرتے ہیں. تو بہت شکر گزار ہوں تمام اساتذہ اکرام کی, تمام طلبہ و طالبات کی کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے اتنی مؤثر گفتگو تھی کہ پوری, حالانکہ جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ بہت ٹیکنیکل تھی لیکن کسی ایک لمحے پہ بھی میں نے محسوس نہیں کیا کہ ہر عمر کا اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کہ کسی کی بھی توجہ ڈائیورٹ ہو رہی ہو. تو انشاءاللہ اس طرح کے سیشن ہم رکھتے رہیں گے. یونیورسٹی کا بھی انشاءاللہ تعاون رہے گا. بہت شکر گزار ہیں یونیورسٹی کے انتظامیہ کے بھی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک آسانی والے انوائرمنٹ میں یہ سیشن کر سکیں. اور اس سارے سیشن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ ہیں, ہمارا پاکستان ہمارا اپنا گھر ہے, بہت مشکل میں ہے, بہت پریشانی میں ہے. ہم روز دیکھتے ہیں یعنی 550 گھرانے تو میں بھی سر کو بتا رہی تھی کہ صرف ہمارے پاس لاہور میں ہے اور وہ ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد کفیل نہیں, جن کا کوئی سہارا نہیں, بیماریوں سے مرتے ہوئے لوگ, بے بسی اور لاچارگی سے مرتے ہوئے لوگ, جنازوں کے لیے کھڑے ہوئے لوگ کے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں. اور دوسری طرف دیکھیں تو سماجی انحطاط ہے, معاشی انحطاط ہے. تو بہت سارے کام کرنے ہیں, بہت دیے جلانے ہیں, بہت روشنی کرنی ہے اور ان سب کاموں کا ماخذ شعور ہے. کیونکہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن کا نام بھی اس لیے شعور رکھا ہے کہ شعور کی بیداری ہوگی تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے.
ایک خیر کا سفر ہے جو ہم لے کر چلے ہیں. آپ سب لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ آئیں. ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں, ہم انسانوں کا بھلا کریں, ان بے بس لوگوں کا بھلا کریں جو اپنا بھلا خود کرنے کے اہل نہیں. اور اس میں جتنا سکون ہے اور جتنی اپنی روحانی اور ظاہری تسکین ہے وہ شاید کسی اور چیز میں نہیں. تو اس دعوت کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں. یونیورسٹی کا ٹائم بھی تھوڑا تھا لیکن بہت طریقے سے اور بہت ٹائم میں اور بہت جامعیت کے ساتھ انہوں نے سر نے اپنے ٹاپک کو مکمل کیا. اور تمام اساتذہ اکرام جو میرے سامنے موجود ہیں ان کی سب کی شکر گزار ہوں. تنویر خان صاحب تشریف لائے, سر تشریف لائے, تمام لوگوں کا جی سی سے ہمارے اپنے یونیورسٹی کے اساتذہ اکرام موجود ہیں, سب کی میں تہہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی ایسی ہی پارٹیسپیشن رہی تو ہم اس طرح کے سیشنز کا انعقاد کرتے رہیں گے. اور الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ایک اچھا انسان بنانا ہے, اپنے آپ کو اس کو لے کر پھر ہم نے خیر بانٹنی ہے اور روشنی کرتے جانا ہے, چراغ سے چراغ دلاتے جانا ہے. بہت شکر گزار ہوں, بہت شکریہ آپ سب.